حضرت میں موجود ہوں الحمدللہ۔ اچھا، تو پھر آپ کوئی گردان سنائیں گے ماضی استمراری کی جو آپ کو یاد آتی، جس طرح آپ جو نا آپ کے لیے جو آسان ہو اور آپ مانا با مانا سنا سکیں۔ اچھا ساجد بھائی آپ جو ہے نا تھوڑا وہ مائک میوٹ کر دیں۔ یمنا کا معنی منع کرنا ہے نا؟ ہاں ہاں، روکنا منع کرنا ایک ہی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان یمنا، کان یمنعانی، سوری کان یمنعانی، کانو یمنع۔ ہاں با مانا سنا ہے نا حضرت میں پہلے گردان پڑھ لوں پھر ان کی ایک ایک کر کے معنی سناتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کانو یمنعون، کانت یمنع، تمنعو، کانتا تمنعانی، کننا یمنعنا، یمنعنا یمنعنا، کنت تمنع، تمنعو، کنت تمنعو، تمنع نہیں ہے، کنت تمنعو، کنت تمنعو، کنتما تمنعانی، کنتم تمنعون، کنتی تمنعین، کنتما تمنعین، ہاں شاباش جی۔ کنتما تمنعانی، ٹھیک ہے، کنتما تمنعنا۔ نہ حضرت اٹک رہی ہے زبان، اس کو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ کنت امنعو تو امنعو، کننا نمنعو۔ نمنعو۔ ہاں اب اچھا اس کی گردان آپ جو ہے با مانا جو ہے نا آپ اس کا یاد کر لیں، پھر آپ جی کی جی طرف آتے ہیں۔ جی سید طاہر صاحب، ہم ابھی آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کوئی سا بھی مصدر جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں سے کوئی سا بھی مصدر آپ فعل ماضی استمراری معلوم کی گردان سنائیں۔ مجھے ایک منٹ دے دیں سر، میں اپنے بچے کو اسکول سے لینے آیا ہوں، میرے ارد گرد اتنا سارے انگریز خواتین مرد آتے ہیں، خواتین انگریز ہیں، انہوں نے کہا پتہ نہیں پاگل ہو گیا کہ کب کیا پڑھ رہا ہے، تو مجھے ٹھیک ہے مجھے مطلب گاڑی میں بیٹھوں ایک منٹ میں وہ سب پڑھ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا جی کوئی اور؟ میں سر اس کی ایک سناتا ہوں یقربو سے۔ چلو یقربو سنایا آپ سنائیں۔ کانا یقربو، نزدیک کرتا تھا وہ ایک مرد، ایک کانا منٹ، ابھی اس کے یقربان۔ بعد اقرا بہن کا اقرا بہن کی باری ہے، آپ جو ہے نا وہ اقرا بہن آپ کچھ تیاری کر لیجئے گا، ابھی اس کے بعد ذوالفقار بھائی کے بعد آپ کی باری ہے جی۔ جی کانا یقربو، نزدیک کرتا تھا وہ ایک مرد، کانا یقربان، نزدیک کرتے تھے وہ دو مرد، کانو یقربون، نزدیک ہوتا تھا، نزدیک کرنا نہیں ہوتا، نزدیک ہوتا تھا۔ ہوتا تھا تو ہاں یہاں پر کرتا تھا، پہلے پڑھا تھا، ابھی نو ہوتا تھا ہو گیا۔ ہوتا تھا۔ اچھا نزدیک ہونا لکھا ہوا اس میں، نزدیک ہونا، ٹھیک ہاں ہے۔ ہاں ہونا لکھا ہے، ہونا لکھا ہے۔ کانا یقرب، نزدیک ہوتا تھا وہ ایک مرد، کانا یقربان، نزدیک ہوتے تھے وہ دو مرد، کانو یقربون، نزدیک ہوتے تھے وہ سب مرد، کانت تقرب، نزدیک ہوتی تھی وہ ایک عورت، کانتا تقربان، نزدیک ہوتی تھی وہ دو عورتیں، کننا یقربن، نزدیک ہوتی تھیں وہ سب عورتیں، کنتا تقرب، نزدیک ہوتا تھا تو ایک مرد، کنتما تقربان، نزدیک ہوتے تھے تم دو مرد، کون تم تقربون، نزدیک ہوتے تھے وہ تم سب مرد، کون تقربین، نزدیک ہوتی تھی تم عورت، نزدیک ہوتی تھی تم ایک عورت، کون تما تقربان، نزدیک ہوتی تھی تم دو عورتیں، کون تن تقربن، نزدیک ہوتی تھی تم سب عورتیں، کون تو اقرب، نزدیک ہوتا تھا میں ایک مرد، کننا نقرب، نزدیک ہوتے تھے ہم سب مرد۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں وہ بات یہی ہے نا کہ تقریباً کافی سستی ہے، مطلب یہ اصل کہ میں سارے جو ہے نا ماضی استمراری احتمالی، تو ابھی ہم پہلے بار پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا نا۔ نہیں ٹچ بھائی کیوں نہیں کیا؟ جب آپ کے پاس کتاب ہے، جب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے تو کتاب آپ تو تھی، اس کو نہ پڑھایا تھا نہ ہم نے دیکھا، ابھی پڑھایا تھا بھائی، ہم انشاءاللہ اس بار روانگی ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا، جی اقرا بہن آپ سنا پائیں گی؟ ٹھیک ہے سر، میں سناتی ہوں۔ سر کس سے سناؤں؟ آپ سنائیں، کان یس باغو، کانا یس باہو، رنگنا سے، ٹھیک ہے۔ جی جی کانا یس باہو، رنگتا تھا وہ ایک مرد،
माशाल्लाह। काना यस्बगानी, रंगते थे वो दो मर्द। कानू यस्बगूना, रंगते थे वो सब मर्द। कानत यस्बगू, तस्बहु, तस्बहु, कानत तस्बहु। तस्बगू, रंगती थी वो एक औरत। काना तस्बगानी, रंगती थी वो दो औरतें। काना यस्बगना, कुन्ना यस्बगना, कुन्ना यस्बगना। कुन्ना यस्बगना, रंगती थी वो सब औरतें। कुन्ना यस्बगना, रंगती थी वो सब औरतें। कुन्ता तस्बगु, रंगती थी रंगते हैं थोड़ा जो ना आप तो थोड़ा जो है इसमें आप मजीद मेहनत करें। अब जरा हम चलते हैं, हमारे मोहिउद्दीन साहब भी मौजूद है मेरे ख्याल में शायद। जी मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं? जी ईसा गजाली साहब, जी 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 ईसा गजाली अस्सलाम साहब। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ईसा गजाली साहब आप बताइए जरा कि जी कुन तकरुबु, कुन तकरुबु कौन सा सीगा है? कुंता तकरुबू, हम्म, ये जो है क्या नाम है, हाजिर 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 मुजक्कर वाहिद का सीगा है। हाजिर, मुजक्कर वाहिद। हाँ वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। हाँ जी। जी सैयद ताहिर साहब आप बताइए कानत तुफसालू, ये कौन सा सीगा है? काना तुगसलू, हम्म, सिया वाहिद मुन्नस गैब। वाहिद मुअन्नस गायब, फेल माजी, तो फिर मजीद बना दीजिए। फेल माजी इस्तेमाली, मालूम मजहूल तुगसलू मजहूल जी। है जी। तुगसलू का है, तुगसलू हाँ तुफसालू, तुफसालू। तुगसलू मजहूल का है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं गदान गदान सुना चाहता हूँ, मैं जरा फ्री हो गया हूँ, मैं गदान सुना चाहता बस हूँ अब मैं। वो थोड़ी लेट हो रही है, गर्दान से इंशाल्लाह मैं आपसे सुनूंगा। बस ये कि अभी सीखे की पहचान है, वो तो हम आगे चल रहे हैं ना, क्योंकि चलो अभी ठीक है, 8:30 हो गए हैं। अब कोई मजीद नहीं, जो है ना हम, कोई नहीं, साड़ी बारी आई हाँ तो कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं जनाब, है जी। कोई हाल ठीक है ना, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। वो थोड़ा अभी जो है ना तस्हीर और इंशा पे अभी हमारा कुछ टाइम लगेगा, नूर रिदा पे तो आज हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम लगना है। इस वजह से मैं जो है ना मैं कहता हूँ कि चलो इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लूँ। आज नूरुल इज़ा के ना हमने तकरीबन मुकम्मल तरकीब पढ़नी है, जो हमने पढ़ना है ना उसके हमने मुकम्मल तरकीब पढ़नी है। तो इस वजह से इंशाल्लाह फिर आपको मौका देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। असल में मैं पढ़ना चाह रहा था, पढ़ना चाह रहा था तो हाँ अगर आप चले, आप हुक्म आया। सुना दे, आप सुना नहीं दे, नहीं, कोई आप बात सुना नहीं, दे। कोई बात नहीं। असल में जब आपने कहा था, असल में मैं एकदम ना सब कहते किताब पढ़े पढ़ी बात है। बच्चे स्कूल से लेने आया था, वो मरी एक टीचर थी अंग्रेज खतूत पढ़ी थी अंग्रेज, वो मेरे पास से कहती है व्हाट नहीं हैपेंड टू नहीं, यू। सुना मुझे दे, कहती है अच्छा क्या हुआ रहेगा है, मुझे ताहिर कहती भाई, है सुना दे। मुझे कहती है तुझे क्या हुआ है, आई ओके। मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है, कहती है तुम क्या तेजी से पढ़ रहे हो। मैं कहती हाँ थी हाँ। गदान। नहीं डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आप सुनाएं, नहीं नहीं आप नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, सुनाएं। कोई बात नहीं, सुना कोई बात सुना नहीं, सुना। कल सुना देंगे, कोई बात नहीं, कल सुना दूंगा, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था। ठीक, अच्छा, चले आगे अपने चलते हैं। टाइम टाइम काम में पढ़े आप जी। हाँ जी, अच्छा जी। उसके बाद है जी, अच्छा ये बताइए कुनते तमनईना, ये नौशीन बेन बताएंगी। कुनते तमनईना कौन सा सीगा है ये? हजरत ये सीगा है मोनस का, वाहिद मोनस हाजिर का सीगा है। इसका माना क्या बनेगा? कुनता इसका तुम नहीं, कुनते तुम नईना। नहीं ना, इसका माने बनेगा कि मना करती थी वो एक औरत। नहीं, जीत है ये ताहिर साहब। कुनता तुम नईना का माना क्या बनेगा ताहिर अच्छा, साहब? तुम नहीं ना, मजहूल का सीगा अच्छा अच्छा, अच्छा मजहूल का है ना ये, तो फिर कुंत तुम आपका नहीं। माइक म्यूट है ताहिर साहब। सॉरी, मुझे मुझसे पूछ रहे हैं सर, हाँ कौन सा हाँ, मैं शायद मुझे मैंने बता रही है। कौन थी तम नहीं ने कहा, क्या तुम कौन था आपने कहा है, क्या कहा आपने, कुनते तुम नईना। तुम है ना, इसलिए वाहिद मुजक्कर वाहिद मुजक्कर हाजिर का है। वाहिद मुजक्कर हाजिर। और क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मोनस मोनस का वाहिद मोनस आजाद जी, वाहिद मोनस आजाद जी। वाहिद मुअन्नस हाजिर, माना क्या बनेगा इसका? तुम नहीं ना, तुम हाँ तुम हाँ,
अरे में जन्म तमन्ना क्या मतलब तमन्ना का रोकना। रुकना जी। और रुकती थी तू एक औरत। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा मिस हो गए हैं जी। नौशीन बेन आप बता रही थी, आप बताइए। हजरत फिर इसका यही होगा, मना की जाती थी वो एक औरत, हाँ, या मना रोकी की जाती थी वो जाती एक थी औरत। या मना की जा रही थी, रोकी जा रही थी या रोकी जाती थी। जी सही था साहब, समझ में आया बात अभी? जिसमें मजबूर है ठीक हो गई हाँ, ठीक। चलें जी। उसके बाद ये अब ये जो फेल मादी इस्तेमाल मनफी मारूफ है, जुल्फकार साहब आप सुन रहे हैं जरा? जी सर। ये तो मतलब ये कि ये इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है माजी जी। इस्तेमाल मनफी मारूफ, ठीक है जी। मरफी मजहूल भी पढ़ाने का आपको जरूरत नहीं है, जी जी। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि सब भाइयों ने मिलकर ये सबक नंबर 12 जो है इसकी तमरीन आपने हल करनी है, ठीक है जी। ठीक। हाँ, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप? डॉक्टर मोहन साहब, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ मदद। तो आपने ना ये तैयारी करनी है। ईसा गदाली साहब भी हमें सुन रहे हैं, आदिल साहब भी हमें सुन रहे हैं। इनकी गर्दान लिख के भेज दिए, क्या करना है? हाँ जी। गर्दान लिखकर, गर्दान बा माना लिखकर भेजनी है और कल सुनानी भी है। ठीक, इंशाल्लाह। जी जी। नौशीन बहन समझ में आ रही है बात? जी हजरत, ये तमरीन नंबर 12 ये करके और भेजनी है हाँ, हजरत। या तो वॉइस मैसेज में, या तो वॉइस मैसेज भेजिए या फिर लिखकर। हजरत ये पूरी जो सारी जो इसमें है अपना, नहीं जैसे नहीं, यन, बतौरे बतौरे नमूना एक आप कोई भी मस्तर। ठीक है। हाँ, और आपसे सुनी तो सब, यानी सब भाइयों से सुनी जाएगी, सुनी तो जाएगी, लेकिन ये कि बतौर नमूना आप जो है ना कहे कि एक जो है ना वो गर्दान भेज सकते हैं। हमें ईसा गदाली साहब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जी जी सुन रहा हूँ। जी, आपकी आप जो है ना माशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी है। रिजवान भाई एक कोने में बैठे हुए हैं, मेरी नज़र अभी इधर पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे यहाँ उसमें जो है ना ये नज़र। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी हजरत, वालेकुम सलाम। जी हजरत, सुन रहे हैं बिल्कुल। हाँ, तो आपने जो है ना एक गर्दान आपने लिख कर भेजनी है, कम से कम एक एक गर्दान तो सब लिख कर भेजे ना, कम से कम। जी जी हजरत, बिल्कुल भेजेंगे इंशाल्लाह। जी, आदिल मखदूम साहब, हमारे असद भाई भी सुन रहे हैं हमें? जी अस्सलाम वालेकुम। जी उस्ताद मोहतरम सुन रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, सुन रहे हैं ना आप? जी उस्ताद मोहतरम बिल्कुल गौर से हाँ, सुन रहे हैं आप। आप गौर से नहीं सुनते, आप थोड़ा सा जो है ना वो आपको मौका मिलता है तो आप थोड़ा सा पतली गली से निकल जाते हैं। नहीं, जब मौका मिलता है फिर गौर से सुनते हैं, जब नहीं मौका मिलता है तब अब वो गुजारा चलता रहता हाँ, अच्छा थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा, मेरी जुबान कुछ थोड़ी सख्त होती है। है। कोई बात नहीं उस्ताद मोहतरम, उस्तादों की तो हमने डंडे भी खाए हुए हैं, आपकी खाली जुबान है तो कोई बात नहीं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जरा हम घर चलते पे हैं अब्बा जरा। की भी तो सुनते थे, उस्ताद की भी सुन लेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है ना नहीं नहीं, जिसने उस्ताद की सुन ली ना सर, वो जी जी, कामयाब हो गया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे जी। जी डॉक्टर साहब आगे बीवी की भी चलते सुनते हैं। हैं, डॉक्टर साहब बीवी की भी सुनते हैं ना, कोई बात नहीं है। नहीं, वो अलग बात है, घर से निकलना थोड़ी है भाई। वो अलग बात है भाई, वो बात ना करें, वो अलग बात है, इंशाल्लाह बात करेंगे जी। राजू लाने सुना। सर अच्छा जी राजू जी। सर मैंने गर्दान सुनानी है। हाँ हाँ, सुनाए, बिल्कुल सुनाए, अच्छी बात है, सुनाए। सर से कबीर फेल माजी बाई मस्बत मारूफ जी जी। काना पाल किया था इस एक मर्द ने, काना पाला किया था इन दो मर्दों ने, कानू फालो किया था इन कानू सब, फालू। कानू फालू किया था हाँ, इस मर्द ने, कानत फालत किया था इस एक औरत ने, कानता फालता किया था इन दो औरतों ने, कुन्ना पालना किया था इन सब औरतों ने, कुंता पालता किया था तू एक मर्द ने, कुंतुमा पालतुमा किया था तुम दो मर्दों ने, कुंती पालती किया था तू एक औरत ने, कुंतुमा पालतुमा
کیا تھا تم دو عورتوں نے، کنتن فعلتن کیا تھا تم سب عورتوں نے، کنتو فعلتو کیا تھا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے، کننا فعلنا کیا تھا ہم دو مردوں یا ہم دو عورتوں یا ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا۔ ہم آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے لیکن ماشاءاللہ محنت آپ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانی پر فائدہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہو گئی جی، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ذرا ہم چلتے ہیں تثنیہ کا، آج ہم پڑھ رہے ہیں اعراب۔ یہ تثنیہ کا جو اعراب ہے نا، یہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ ذوالفقار صاحب کو بھی آتا ہوگا، سید طاہر صاحب کو بھی تقریباً اس میں آتا ہوگا، ہمارے نوشین بہن بھی ہیں، مخدوم عادل صاحب بھی ہیں، ان کو تقریباً آتا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اب تثنیہ کا اعراب جو ہے نا ہم آج پڑھیں گے، ذرا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذرا سننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے راجلان صالحان یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں نکرے ہیں۔ راجلان صالحان کیا ہیں؟ دونوں نکرے ہیں، اور یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مرکب توصیفی سے توصیفی کو اگر مبتدا اور خبر بنانا ہو سید طاہر صاحب، پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جو پہلے کو پھر اس کو الف لام دال کر دیں گے، الف لام۔ ہاں، اب دیکھو راجلان صالحان کا معنی بنتا ہے دو نیک مرد، یعنی یوں کہو کہ صالح مرد، دو صالح مرد، دو نیک مرد، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر ہم کہیں گے بھئی الرجلان صالحان، تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ دو مرد صالح ہیں یا دو مرد نیک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی سن رہا ہوں۔ ہاں، تو راجلان صالحان کا معنی کیا ہے؟ دو نیک مرد، صالح مرد۔ ہاں، اور اگر الرجلان صالحان ہوں تو پھر الرجلان صالحان کا مطلب ہے یہ صالح مرد ہیں۔ ہاں، دو صالح مرد ہیں۔ تو اب جو ہے نا جو مثنیٰ کا اعراب ہے، اب ذرا جو جس کے پاس کاپی پینسل ہے وہ بے شک لکھنا چاہتا ہے تو وہ بے شک لکھ لے، اور جس کو ویسے زبانی یاد ہو جائے تو وہ زبانی یاد کرے، کیونکہ بیسیکلی یہ جو تسہیل الانشاء ہے نا، یہ آپ کی یہاں سے، یہ ایک منٹ دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے باقاعدہ ترکیب ہماری یہ ترکیب شروع ہوگی یہاں سے، یعنی ہم بالکل جس کو کہتے ہیں نا ترکیب کے ساتھ پڑھنا، ہم نے یہ ترکیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی ہماری ایسے نہیں ہوگی کہ ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، یہ جملہ معطوفہ بھی آ جائے گا، جو بھی آ جائے گا ہم اس کو ترکیب کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی یہ ساری یہ ترکیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کر لیتے ہیں۔ دیکھو یہ پھر اعراب آپ کو یہاں پر بیان کرنا پڑے گا جو ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ الجملان سریان یہ مبتدا خبر ہے نا، اگر آپ اس کو نکرا دونوں کو نکرا کر دیں تو یہ بن جائے گا جملان سریان، ان کا معنی پھر کیا بن جائے گا؟ دو تیز رفتار اونٹ۔ اور اگر الجملان سریان پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ دو اونٹ تیز رفتار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے یعنی دو خاص اونٹ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو یہاں پر تیاری کرائی جا رہی ہے، اس کا اعراب آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یاد رکھیں۔ کافی حد تک جو ہے نا ہمارے بھائیوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ مثنیٰ کا اعراب کیا ہے۔ مثنیٰ کا اعراب تو ہے بہت آسان ہے، میں ایک مرتبہ ذوالفقار صاحب کو کہوں گا کہ وہ مثنیٰ کا اعراب بیان کرے ذرا۔ مثنیٰ کا اعراب کیا ہے ذوالفقار صاحب؟ سر یہ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے نا، واحد کے آخر پر الف نون ما قبل مفتوح لگانے سے مثنیٰ بن جاتا ہے، جیسے رجلن سے رجلان۔ اچھا، اعراب؟ اور یہ اس کا اعراب ہوتا ہے، یہ اس کا مرفوع حالت میں ہے رجلان ہے، اور جب اس کا حالت نصب اور جر بنائیں گے تو پھر آخر پر یا نون ما قبل مفتوح کریں گے، رجلین نصب اور جر دونوں ایک ہی طرح کے آئیں گے۔ جی جی سید طاہر صاحب، آپ اپنے لفظوں میں اس کو بیان کریں۔ ٹھیک بتایا انہوں نے کہ اس میں حالت رفع جو ہوتی ہے الف نون کے ساتھ آتی ہے، ما قبل کیا کہتے ہیں مرفوع، ہاں، اور حالت نصبی وجری جو ہے یا نون ما قبل مفتوح ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ نوشین بہن، حضرت جب ہم واحد سے تثنیہ بنائیں گے تو حالت رفعی جو رفعی ہوتی ہے اس کو الف نون
اور اس کا نون مکسور ہوتا ہے، اس ما قبل جو ہے مفتوح ہوتا ہے، اور پھر جب حالت نسبی اور کیا کہتے ہیں کسرہ والی جو حالت ہوگی اس میں ہم نون جو ہے نا مکسور ما قبل اس کو کر دیں گے، یا نون ما قبل مفتوح کر دیں گے، جی ایسے ٹھیک ہو کہیں گیا، گے۔ جی ٹھیک ہے، اب کافی حد تک صحیح ہے جی۔ ہمارے مقصور ہی رضوان آئے صاحب، گا، نون مقصور ہی آتا ہے اس میں دونوں جی میں، حضرت، نصب میں بھی، جر میں، نصب میں، نون مقصور ہی ہوگا، دونوں میں، ہاں دونوں میں نون مکسور ہوگا آخر میں، تینوں لیکن میں نون۔ یہاں سے تینوں میں، لیکن نسبی اس میں حالت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یا ہوتا ہے نا، جی یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے الف ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ جی رضوان صاحب، جی حضرت، یہ مصنع مثنیٰ مثنیٰ یہ منصرف صحیح ہوگا نا حضرت؟ منصرف صحیح نہیں ہے نا، یہ مصنع ہے، یہ یہ مثنیٰ، مصنع ہے۔ اچھا، مثنیٰ حالت رفع الف نون ما قبل مفتوح، اور حالت نصب حالت جر یا یہ نون ما قبل مفتوح۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ ڈاکٹر موہن صاحب، آپ کو تقریباً میرے خیال میں کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن میں پھر اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ آپ نا، ہاں اچھا ہو جائے گا ذرا لکھنے ہاں میں لکھ لیتا ہوں۔ اور ہاں، یہ میں نے بھائیوں سے صرف اس وجہ سے پوچھا تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، سب کو جتنے بھائی ہیں۔ عیسیٰ غزالی صاحب بھی موجود ہیں، عیسیٰ غزالی صاحب کو بھی میرے خیال میں یہ آتا ہے، ایک تو مرتبہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ جی عیسیٰ غزالی صاحب، آپ کو تو آتا ہوگا نا یہ رہا؟ عیسیٰ غزالی صاحب سن رہے ہیں؟ کون سا؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ اسم مثنیٰ کا اعراب آپ کو آتا ہے نا؟ ہاں جی، اس میں مثنیٰ کا اعراب جو الف نون والا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ابھی جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں ذرا۔ راجولان اسم مثنیٰ، راجولان اسم مثنیٰ، جی نوشین بہن۔ حضرت ہم جب الف لام لگا رہے ہیں تو اس کی معنی اس طرح سے ہوئی ہے، دو صالح مرد ہیں، یا یہ دو ہاں، صالح مرد ہیں۔ نہیں، وہ تو پھر ہادان الرجلان صالحان ہو جائے گا۔ تو الف لام لگانے سے ہے یا ہیں معنی ہو جائے گی، جیسے ہاں رجلان صالحانی تو دو صالح مرد ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ راجولان اسم مثنیٰ، راجولان اسم مثنیٰ، ٹھیک ہے جی۔ راجولان اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی ہیں، اس کے تینوں اعراب لفظی ہیں۔ رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر مومن صاحب آپ لکھ لیں کہ راجولان اسم جی میں لکھ مثنیٰ، رہا ہوں۔ ہاں راجولان اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی، اس کے تینوں اعراب لفظی۔ رفع الف جی ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ جتنے جن کے پاس کاپی پینسل ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، وہ چونکہ یہ میں نے ترکیب اس طرح پڑھانی ہے نا آگے، تو آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ اسی طریقے سے بیان کرنی پڑے گی، اٹکل پچو سے نہیں بلکہ اسی طرح جو لفظ میں لکھوا رہا ہوں۔ تو راجولان اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو لکھا وہ ذرا بیان کیجیے اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو۔ جی الرجلان اسم مثنیٰ، تینوں اعراب لفظی، رفع الف کے ساتھ، نصب ابھی رفع میں الف نصب تک پہنچا ماقبل ہوں، مفتوح کے ساتھ، رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، ہاں، اور نصب اور جر اور یا نصب ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ یا یہاں پر ما نون کا قبل۔ پھر ذکر نہیں کریں گے سر؟ نون مقصور جی جو جی، آخر میں جو نون مقصور اس کا ذکر نہیں کریں گے؟ نہیں فی الحال نہیں کریں گے، ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ چونکہ نون تو مقصور ہوتا ہی ہے نا، نون تسنیہ کا جو ہے نا ہوتا ہی مقصور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ اس کا خاصہ ہے، جس کا خاصہ ٹھیک، ہوتا ہے نا اس کو نہیں چھڑا جاتا۔ صحیح ہو گیا۔ ہاں یہ اس کا خاصہ ہے۔ بولیں گے الف ما قبل مفتوح بولیں گے، ہاں الف ما قبل مفتوح اور یا ما قبل۔ مفتوح ہوتا ہے۔ ہاں یا ماقبل مقصور کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو لکھا وہ ذرا بیان جی کیجیے۔ جی ہاں اس میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ الرجلان اسم مثنیٰ، الرجلان تینوں نہیں ہے، اعراب، الرجلان نہیں ہے، آپ الف مٹا دیں، صرف رجلان لکھ اچھا دیں۔ رجلان، ہاں اوکے ٹھیک ہے۔ رجلان اسم مثنیٰ، تینوں اعراب لفظی، رفع الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ، مفتوح کے ساتھ، مفتوح ہے، دونوں مفتوح ہیں۔ اچھا دونوں مفتوح، ہاں، ٹھیک، الف ماقبل بھی مفتوح، الف بھی ماقبل مفتوح، جی الف جی کا بھی ماقبل مفتوح، یا کا بھی ماقبل مفتوح۔
مفتوح کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا جی, اس کے بعد صالحان آ گیا. اب صالحان چونکہ یہ جو ہے نا اسم فاعل ہے, اور صالحن کی ہم ترکیب کیا کرتے تھے, صالحن کی ترکیب ہم یوں کرتے تھے کہ صالحن صیغہ واحد مذکر, صیغہ واحد مذکر, اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہم کرتے تھے نا. تو اب جی. صالحان کی ترکیب یوں ہو گئی کہ صالحان صیغہ تثنیہ مذکر, اسم فاعل, اس میں ہوا ضمیر, مرفوع متصل, مرفوع اس میں ہما ضمیر, ہوا نہیں ہما, اس میں ہما ضمیر, مرفوع متصل, مرفوع محلن, فاعل برائے اسم فاعل. یہ آپ جتنے بھائی ہیں جن کو یاد ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے, یاد ہو جائے, وہ بے شک نہیں لکھتے تو کوئی حرج نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ بھائی میں یاد نہیں کر پاؤں گا, تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ صالحان کی ترکیب لکھ دیں. جی دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں, اب اچھے طریقے سے آپ اچھے طریقے سے وہ کریں کہ بھائی صالحان صیغہ تثنیہ مذکر, اس میں صیغہ تثنیہ مذکر اسم فاعل, صالحان صیغہ تثنیہ مذکر اسم فاعل, اس میں ہما ضمیر, مرفوع متصل, مرفوع محلن, فاعل برائے فعل. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ یہ ترکیب میں نے اس طرح آپ سے سننی ہے, آگے چل کر نا میں نے ترکیب اس طرح سننی ہے آپ سے, پھر آپ کو جو ہے نا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. صالحان صیغہ تثنیہ مذکر, اس میں فاعل, اس میں ہما ضمیر, مرفوع متصل, مرفوع محلن, فاعل برائے فعل, فاعل برائے اس میں فاعل, فاعل برائے اس میں فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ, بس ہم اس کو یہاں تک رکھ دیتے ہیں شبہ جملہ اسمیہ. اگر تو وہ پھر خبر بنے گی تو اس کو ہم خبر بنا دیں گے, یا پھر اور جو چیز بنے گی نا پھر ہم اس کو وہ بنا دیں گے. فی الحال اب یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو رکھ دیں, یہ مین اس کی ترکیب ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ لکھ لیا؟ جی ہاں. ہاں کیا لکھا؟ اس کے اندر صالحان اس میں فاعل صیغہ تثنیہ مذکر, اس میں فاعل ہما ضمیر, مرفوع متصل, مرفوع محلن, فاعل برائے اسم فاعل, اور اس میں فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر, یعنی فاعل برائے, جب اس میں فاعل آپ کہیں گے نا تو دوبارہ آپ نے اس میں فاعل لکھنا ہے, اس میں فاعل لکھنا, ٹھیک ہے. ہاں دوبارہ لکھنا ہے فاعل برائے اس میں فاعل, پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ. بس ٹھیک ہے, یہاں تک یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے نا ابھی آگے ہم آتے ہیں ذرا, مجتہدانے کی بھی وہی آ جائے گی, تلمیزانے کی جو ترکیب ہوگی وہ راجلانے کی طرح ہوگی, جو راجلانے کی ترکیب ہے وہی تلمیزانے کی ترکیب ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے مجتہدانے کی ترکیب جو ہے نا وہ صالحانے کی طرح ہو جائے گی. اور آگے بابان مفتوحان, اس کا معنی ویسے جو یہ بنتا ہے, یہ دونوں نکرے ہیں نا, تو اس کا معنی بنتا ہے دو کھلے ہوئے دروازے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم البابان مفتوحان کہیں گے تو پھر معنی بن جائے گا دو دروازے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ معنی میں فرق پڑ رہا ہے ذرا, یہ تھوڑا دیکھ لیجیے گا. تو مفتوحانے کی ترکیب بھی بالکل مجتہدان صالحانے کی طرح ہوگی, لیکن جہاں پر اسم فاعل کا ذکر آ رہا ہے وہاں پر ہم اسم مفعول کا ذکر کریں گے, اور وہاں پر جو ہے نا وہ آ رہا ہے فاعل کا ذکر آ رہا ہے, وہاں پر ہم نائب فاعل کا ذکر کریں گے. کس طرح ترکیب ہوگی آپ ذرا اچھی طریقے سے سن لیجئے. مفتوحان صیغہ تثنیہ مذکر اسم مفعول, اس میں ہما ضمیر, مرفوع متصل, مرفوع محلن, نائب فاعل برائے اسم مفعول, اس میں مفعول با نائب فاعل خود, اس میں مفعول با نائب فاعل خود, شبہ جملہ اسمیہ. ڈاکٹر صاحب کچھ سمجھ میں آئی بات؟ جی سمجھ رہا ہوں, کچھ کوشش کر رہا ہوں. جی ہاں. اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں رضوان بھائی, آپ کو یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت بالکل, الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. جی حارث ایک بھائی جو دفعہ ہے نا ریپیٹ کر دیں گے. ہمیں کروں گا, جی میں کرتا ہوں, حضرت مفتوحانی کی دوبارہ کریے گا, مفتوحانی کی میں کرتا ہوں, دوبارہ کرتا مفتوحانے ہوں. کی ہو جائے گا صیغہ تثنیہ, صیغہ تثنیہ مذکر, رضوان بھائی صرف مجھے مفعول بھی, رضوان بھائی مفعول بھی. جی حضرت مجھے ایک منٹ دیں صرف, آپ سارے مطلب یہ کہ مائک میوٹ کر دیں, میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں. ویسے میں ذرا تھوڑا جو ساتھی ہیں جو مجھے کمپیوٹر میں نظر بہت ادھر کم آ رہے ہیں, ادھر ادھر مجھے نا ایک خانے میں 3-4 ہیں, تو میں ذرا ان سے پوچھ لوں. جی حارث بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت.
جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی حضرت سمجھ میں آ رہی ہے. اصل میں تھوڑا ابو کے ساتھ بیٹھا ہوں تو بیچ میں ان کی آواز آتی ہے تو بیچ میں سمجھ نہیں آتی. میں دوبارہ کلاس سنوں گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں ذرا. مفتوحان صیغہ تثنیہ مذکر اسم مفعول، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن نائب فاعل برائے اسم مفعول. اس کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تو یہ ہو گیا. اچھا یہ مفتوحین ہو نا پھر بھی اس کی یہ ترکیب ہوگی، اور اس طرح صالحین ہو پھر بھی اس کی یہی ترکیب ہوگی، یاد رکھنا. اسی طریقے سے اور بھی جو ہے اس کی یہ ترکیب یوں بنے گی. اچھا جی پھر آگے چلتے ہیں ہم بنتان مہذبتان. اب یہ بنتان مہذبتان، بنتان کا معنی ہوتا ہے بیٹیاں، دو بیٹیاں. ٹھیک ہے جی، مہذبتان مانے تہذیب والیاں. تو اب بنتان مہذبتان کے اگر ہم مرکب توصیفی والا ہو تو پھر ہم معنی کریں گے کہ دو تہذیب والی بیٹیاں. اور اگر ہم البنتان مہذبتان کہیں گے تو پھر معنی کیا بن جائے گا؟ دو بیٹیاں تہذیب والی ہیں یا دو بیٹیاں مہذب ہیں. اچھا اب بنتان کی ترکیب راجولان کی طرح ہو جائے گی، اس میں وہی سیم چیز ہے. مہذبتان کی ترکیب تھوڑی بدلے گی. کس طرح بدلے گی کہ مہذبتان یہ بھی اسم مفعول ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ مہذبتان ہوں تو پھر یہ اسم فاعل بن جائے گا، مہذبتان ہیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ اس میں مفعول بن جائے گا. تو اب ترکیب کس طرح ہوگی؟ مہذبتان صیغہ تثنیہ مؤنث، وہاں پر تھا تثنیہ مذکر، اب یہاں پر ہے تثنیہ مؤنث. اس میں صیغہ تثنیہ مؤنث اس میں مفعول، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن نائب فاعل برائے اسم مفعول. پھر اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ. یہ میں صرف آپ کو ایک جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں، یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آگے جو ہے نا وہ ترکیب جو ہوگی اس حوالے سے پھر ہم یہ بات کریں گے. میرے خیال میں ذوالفقار صاحب آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ جی سر انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں سر. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب یہ یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے رجال، یہ جو مہذبتان ہے مجتہدان ہے، ہاں صیغہ صفت بھی کہیں گے نا. جی صیغہ صفت بھی ہے، یہ اسم مفعول ہے صیغہ صفت. ہاں لیکن اسم صیغہ مفعول صفت بھی کہہ ہے، نہیں سکتے. نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسم فاعل کی بھی، اسم فاعل والا جو صیغہ ہے وہ بھی صیغہ صفت ہے، اسم مفعول والا صیغہ یہ بھی صیغہ صفت ہے. یہ ہاں ایک جی صفت ہے نا، مہذب ہونا یہ صادقان ہو صفت ہے. گیا، مجتہدان، ہاں مہذب. جی. اچھا جی اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں. رجال صالحون، اس میں حضرت جیسے یہ کہیں گے یہ صفت برائے موصوف صفت سے ہاں مل کر ہاں یہ ہو ٹھیک ہے، جائے گا حضرت. وہ پھر آگے جو بنے گا وہ بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل یہ صرف جو ہے نا میں آپ کو ایک بطور نمونہ میں آپ کے سے یہ لکھوا رہا ہوں تاکہ ہم جو ہے نا وہ ایک ابھی میں سن رہا تھا کسی بھائی نے جو ہے نا وہ ایک ہمارا پروگرام تھا، وہ نے کہا جی حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بالفرض یہ ایک انہوں نے کہا پورا کالم، یہ جو پورا کالم جو ہے نا لکھا ہوا جو ہوتا ہے نا، یہ پورا کالم در حقیقت یہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. اور تو اسی طریقے سے میں نے پھر یہ سمجھا کہ میں نے کہا کہ جب کسی کو سمجھانا مقصود ہو تو پھر کیا کیا جائے، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بتائے جائیں تاکہ وہ پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے مل کر پھر جو ہے ایک بہت چیز بنتی ہے، بڑی چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے یہ میں نے جو ہے نا یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نے کہا چلو آپ کو نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں آپ کو بتا دوں. اصل چیز سر سمجھانا ہے، پڑھانے سے جو ہے نا سمجھانا زیادہ بیٹر ہے. ہاں تو یہ ٹائم ہمارا کافی لگ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ جو ہے نا ابھی ہم آگے چلتے ہیں. رجال صالحون، اب رجال کی ترکیب کس طرح کریں گے آپ؟ یہ کریں گے جمع مکسر منصرف. سید طاہر صاحب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی رجال جو ہے نا یہ جمع مکسر جی آ رہی منصرف ہے. ہے. ہاں رجال جو ہے نا یہ جمع مکسر منصرف ہے. اس کی ترکیب بالکل مفرد منصرف صحیح کی طرح ہوگی. کس طرح؟ رجال جمع مکسر منصرف، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ.
اگر تو ہو مرفوع تو ہم کہیں گے مرفوع لفظاً، اگر ہو منصوب تو ہم کہیں گے منصوب لفظاً، اگر ہو مجرور تو ہم کہیں گے مجرور لفظاً. ٹھیک ہے جی. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی سن رہا ہوں. ہاں، مطلب یہ کہ ابھی یا پھر آپ کا جو ہے نا وہ جو پروسیسر ہے وہ یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ بنتان مہذبتان تک ہونا چاہیے، جہاں تک کام کر رہا ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب جی جی سن رہا ہوں. میں کیا ہاں بنتان مہذبتان تک کام صحیح ہے، آگے پھر جو ہے نا تھوڑا جی لمبا جی ہو جائے گا. ہاں 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 یہاں تک تو صحیح سمجھ میں آ گیا. چلیں انشاءاللہ رجال صالحون کا انشاءاللہ جو ہے نا ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. درمیان میں ہے وہی نا ادرتان ہے، جدیدتان. وہ ایک ہی چیز آگی، وہ ایک ہی چیز ہوگی. وہ جدید تان بھی جو ہے نا یہ صیغہ صفت ہے، وہ ایک ہی چیز ہوگی. اس میں جو ہے نا ہم مزید وہ نہیں کریں گے. مزید آپ جتنے بھائی موجود ہیں، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آئی ہے تو آپ ہینڈ ریس کیجئے. اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ جو ہے نا وہ بعد میں ہینڈ ریس کیجئے. جس کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا وہ ابھی کر دے، جس کو سمجھ میں آ گیا نا وہ دو سیکنڈ 3 سیکنڈ کے بعد کرے، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ واقعی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. جی اب جس کو سمجھ میں آ گئی یہ بات تو وہ ہینڈ ریس کیجئے. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. حارث بھائی اور اسد بھائی نوشین بین کو سمجھ میں صحیح نہیں آیا. اس طرح اسد بھائی آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ حضرت آپ نے کہا نا جن کو سمجھ میں آ گیا ہے، ہاں تو ہینڈ ریس کیا نا. پھر اس میں جو میم والے جو ہمارے جو ہے نا مطلب مفتوحانے مجتہدانے، یہ اس طرح سے یہ اس میں مفعول بن رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. تو جی بس جی اس میں یہی فرق آ رہا ہے نا، اس میں مفعول جہاں پہ بن رہا ہے وہاں پہ جو ہے فاعل نہیں لیکن نائب فاعل بنے گا. جو ہاں ہاں برائے مفعول ہوگا اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ بن جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. جی اچھا جی، یہ ہمارا جو ہے نا یہ مورب اور مبنی کی بحث چل رہی تھی، اس طرح ہے نا. مورب اور مبنی کی جو ہے نا یہ فصل نمبر 4. ذوالفقار صاحب کہاں تک پہنچے تھے؟ مورب اور مبنی. حضرت وہ صفت کے اعتبار سے جملے کے 6 اقسام تھے، اس کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا لاسٹ میں. واہ 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 واہ، یہ پیچھے کمال کمال کمال، بالکل یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ صفت کے اعتبار سے ہم نے پڑھ لیا تھا. ڈاکٹر صاحب صفت کے اعتبار سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں؟ جی نوشین بین، صفت کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ حضرت اس میں 6 تھیں، لیکن ہاں اس کے نام نا وہ جو اس میں ٹیسٹ میں بھی آئے تھے 3-4 کہ ایک جی جو جی جملے کو جوڑتا ہے، ایک شروع سے جو علت بیان کرتا ہے، مول اللہ شاید اس طرح سے کچھ تھا. مطلب ہاں اتنا اندازہ تھا مجھے پڑھ کے. معطوفہ چلیے تھا. جی جی چلے ٹھیک ہے. اچھا جی، علامات اسم ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر ہم علامت فعل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. علامت حرف یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اصل جو ہماری بات ہے وہ مورب اور مبنی ہے. یہ ذوالفقار صاحب آپ ذرا اس کو دھیرے دھیرے پڑھیے، اگر آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے تو. جی آ رہی بالکل آ رہی. جی پڑھیے. یعنی آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی. مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، بس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں. ہاں اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. ہاں اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 حرکتی، جیسے ہاں دھما، فتح، کسرہ. 2 حرفی، جیسے الف، واو، یا. آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، جیسے جاء زیدن، اس میں جاء عامل ہے اور زیدن پر دمہ ہے. رأیتو زیدن میں رأیتو عامل ہے اور زیدن پہ فتح ہے. اور مررتو بزیدن میں با حرف جار عامل ہے اور زیدن پر کسرہ ہے،
پس زیدن مورب ہے اور زیدن کا آخری حرف دال محل اعراب ہے اور دمہ فتح کسرہ اعراب ہے مبنی، اور کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے۔ آگے شعر ہے مبنی آں باشد کے مانند برقرار، مورب آں باشد کے گردد بار بار، یعنی مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہے، مورب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلے۔ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں ذرا تکلیف دوں گا ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب اگر سن رہے ہیں تو یہ آپ پڑھیں آگے مورب اور مبنی کے اقسام۔ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں؟ جی اگر ابھی واپس جوائن کیا ہے، میں تھوڑا سا ایک کام سے گیا تھا۔ ہاں اس میں مبنی و معرب کی اقسام، تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر، معروف اور فعل مضارع میں جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور تمام حروف مبنی ہیں۔ اس میں متمکن معرب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، ورنہ بلا ترتیب کے مبنی ہوگا۔ متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا۔ فعل مضارع معرب ہے اور بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ پس ان دو قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ جی پڑھیے۔ اچھا جاری رکھوں؟ ایک منٹ ایک اور جی رضوان بھائی آپ پڑھیے اسم غیر متمکن۔ جی حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کی مشابہ ہو۔ مبنی الاصل تین ہیں: فعل ماضی، امر حاضر، معروف، تمام حروف۔ اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، جیسے اینا میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، اور حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہے، اور ہیہاتہ میں ماضی کے معنی ہیں، اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے، اور ماضی و امر مبنی الاصل ہیں۔ یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اسماء موصولہ و اسماء اشارہ کی یہ صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہیں۔ یا اس میں غیر متمکن میں تین حروف سے کم ہوں، جیسے من، ذا، یہ اس کو کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ کی اصل میں احد و عشر تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بس اسم غیر متمکن کے 8 قسم جو ہے نا کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ آج جو ہمارا جو سبق تھا جو میں نے آپ کے لیے تھوڑی بہت تیاری کی ہوئی تھی، تو وہ ہے آج ہمارا یہ نور الایضاح کا سبق ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے جو ہے نا ہم یہ جو پیرا ہے لکھا ہوا ہے فصل فیما یفعلہ المقتدی بعد فراغ امامہ۔ اب ذرا اس کی ترکیب نا آپ نے اچھے طریقے سے ذرا سننی ہے، میں تفصیل نہیں کروں گا، صرف میں فعل فاعل کی طرف اشارہ کروں گا آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہ اصل میں یہ جو فصل ہے یہ موصوف ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو چیز لفظوں میں لکھی ہوتی ہے نا ترکیب اس کی پہلے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو چیز لکھی ہوتی ہے ترکیب اس کی پہلے کی جاتی ہے، اگرچہ اس کا رتبہ بعد کا ہو۔ جو چیز لکھی ہوتی ہے اس کی ترکیب پہلے کی جاتی ہے، اگرچہ وہ رتبتاً مؤخر ہو، رتبہ اس کا بعد کا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو فصل ہے یہ خبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خبر کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ مبتدا سے مؤخر ہوتا ہے۔
یعنی مبتدا پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مبتدا محذوف ہے اس وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہم ترکیب کریں گے مبتدا اس کی کیا کہتے ہیں اس کو خبر کی ترکیب کریں گے، پھر بعد میں ہم کریں گے کس کی کیا کہتے ہیں اس کو مبتدا کی کریں گے۔ تو اب یہ جو فصل فیما یفعلہ المقتدی بعد فراغ امامہ، یہ پوری کی پوری خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ خبر کس طرح بنتی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے ذرا۔ فصل مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، ٹھیک ہے جی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً موصوف، ٹھیک ہو گیا جی۔ مرفوع لفظاً کیا ہو جائے گا، یہ موصوف ہو جائے گا۔ یہاں تک تو آسان ترکیب ہے۔ پی حرف جار، از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون، ما اسماء موصولہ، یفعلو، یفعلو فعل، یفعلو فعل، ٹھیک ہے جی۔ اور ہو ضمیر جو ہے یفعلو فعل، اور ہو ضمیر جو ہے کیا بن جائے گی، ہو ضمیر اس کا بن جائے گا مفعول بہی۔ المقتدی یہ بن جائے گا فاعل یفعلو کا، بعد مضاف، فراغ مضاف، مضاف الیہ پھر آگے مضاف بنے گا، امام مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر مضاف ہوگا فراغ کا، فراغ اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ ہو جائے گا بعد کا، بعد اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر کیا بن جائے گا، ظرف، یہ مفعول فی بن جائے گا، مفعول فی، یہ مفعول فی بنے گا یفعل فعل کا۔ یفعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی اور مفعول فی سے مل کر یہ صلہ ہو جائے گا موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مجرور ہوگا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا، یہ ظرف مستقر ہوگا اور متعلق ہوگا ثابتن کے، ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن فاعل برائے اسم فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہو جائے گی موصوف کی، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ خبر ہو جائے گی مبتدا محذوف ھذا کی، ھذا اس میں اشارہ از مبنی از مشابہ مبنی لسن مرفوع محلا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ جی ذوالفقار صاحب کہاں جی تک سر، آپ کتنے یعنی 100؟ سمجھ گیا سر، کافی سمجھ گیا۔ ہاں تو یہ آپ نے سب نے کیا کرنا ہے کہ یہ ترکیب آپ نے یہ لیسن دوبارہ سننا ہے اور یہ سن کر آپ نے سب نے لکھنا ہے۔ نوشین بہن سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی حضرت میں اس کو دوبارہ سنوں گی، تھوڑا بزی ہو گئی ہوں میں اس چلیں کو ٹھیک ہے، جی جی چلیں آگے چلتے ہیں ذرا، آگے ہم میرے خیال میں اس کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں آگے، ہے نا۔ آگے میں نے ترکیب تو یہ ساری میں نے نکالی ہوئی تھی، تو اگر آپ جو ہے نا اگر آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو دعا قبول کر رہا ہے، یعنی یہ بات آپ کی ذہن اجازت دے رہا ہے، تو پھر میں اس کی ترکیب ساری آپ کو سنا دوں۔ اگلا جملہ بھی سنا دیں سر۔ ہاں چلو، لو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من التشہد، یہ جو ہے پورا کا پورا جملہ شرط ہے، لو حرف شرط، سلم فعل، امام جو ہے نا کیا ہے کہ فاعل، قبل مضاف، فراغ مضاف الیہ مضاف، المقتدی کیا ہو جائے گا، یہ بھی بن جائے گا مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر من التشہد جو ہے نا یہ فراغ کے متعلق بنے گا، فراغ کے مطلب، ہاں یہ ٹھیک ہے نا، یہ فراغ کے متعلق بنے گا۔ تو ابھی جو ہے نا کیا ہو جائے گا کہ مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر، ٹھیک ہے نا جی، یہ پھر کیا بن جائے گا، یہ مضاف الیہ ہو جائے گا قبل مضاف کا، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مفعول فی بن جائے گا سلمہ کا، سلم اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا شرط بن جائے گا۔ تو جو تمہ جو ہے نا یہ کیا بن جائے گا، یہ فعل اس میں ہوگا ضمیر فاعل جو مقتدی کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ضمیر اس کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جزا ہوگا شرط کا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا۔ صحیح جی ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات، یا
ابھی تھوڑی بہت جی جی حضرت میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں جی جی تو یہ کچھ ذرا تو تھوڑا اگر کسر رہ جائے گی تو میں دوبارہ لیکچر یہ سنوں گا نا تو اور کسر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں میں نے کہا کہ جو ہے نا یہ صرف تھوڑا سا میں نے مشکل لہجہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ چونکہ ہم پہلے ایک مرتبہ جو سرسری طور پر یعنی تھیوری ہم پڑھ چکے ہیں تو ظاہر بات ہے اب اس کے پریکٹیکل ہونا چاہیے. ہونا چاہیے سر، بالکل صحیح بات. ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل بالکل. ہاں بس تھوڑا طریقہ کار ذرا سمجھنا ہوتا ہے نا، اگر دماغ میں آ گیا تو پھر تو کام آسان ہے. ہاں جی رضوان صاحب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی الحمدللہ جی حضرت آ گئی. اس میں اچھا حضرت ایک چیز ہے، یہ ہاں فصلن جو آپ نے پڑھا حضرت، یہ اس میں فائل بھی تو ہے. نہیں یہ فائل نہیں ہے نا، اس میں فائل نہیں ہے نا. اس میں فائل نہیں ہے نا. اچھا اس میں فائل نہیں ہے. میں سوچا تھا یہ فصلہ یفصلو سے بن. نہیں وہ فاصلن ہو تو پھر اچھا اب ہاں ہم وہ ذرا فاصلن ہوگا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک. اب ہم ذرا معنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کہ بھائی فصل ایسا فصل، دیکھو نا یہ فصل ایسا فصل، یہ اس چیز کے بارے میں ہے، اس چیز کے بارے میں ہے کہ امام کے فارغ ہونے کے بعد مقتدی کو جو کرنا چاہیے. اس کا لفظی معنی کیا بن جائے گا؟ اس کا معنی یہ بن جائے گا یہ فصل ایسا فصل ہے کہ جو اس بارے میں ہے کہ امام کے فارغ ہونے کے بعد جو مقتدی کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو ویسے کیا معنی اس کا بنے گا؟ با محاورہ بنے گا کہ امام کے فارغ ہونے کے بعد مقتدی کے کام. امام کے فارغ ہونے کے بعد مقتدی کے کام. ٹھیک ہے نا جی. ہم اگر یہ ہم اس کو لفظی معنی کریں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ یہ فصل ایسا فصل ہے، اس چیز کے بارے میں ہے کہ جو کرے مقتدی امام کے اپنے امام کے فارغ ہونے کے بعد. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو نا آپ لفظی معنی بھی سیکھیں، لفظی معنی بہت اہم ہے. فرمایا کہ لو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من التشہد. اب یہاں پر جو ہے نا پہلے ایک تشہد کریں گے، کہتے ہیں تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے. کیا مطلب؟ کہ مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے اگر امام سلام پھیر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے اگر امام سلام پھیر دے. ٹھیک ہے نا جی. تو ویسے ہم با محاورہ معنی کیا کرتے ہیں کہ اگر امام مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے سلام پھیر دے تو پھر جب مقتدی ہم جب با محاورہ معنی کرتے ہیں نا تو طالب علم کو بہت کم سمجھ میں آتا ہے. وہ مفہوم تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن الفاظ کی سمجھ میں نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب آپ دوبارہ سنیے گا، سارے دوبارہ سنیے گا کہ تشہد سے مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے اگر امام سلام پھیر دے یا اگر سلام پھیر دے امام. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو معنی یہ آپ سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ میں معنی کر رہا ہوں کہ مقتدی تشہد سے مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے، مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے اگر امام سلام پھیر دے، یہ بن گئی شرط. جیسا کہ تو تمام کرے اس کو، تو تمام کرے اس کو مطلب کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ تشہد کی طرف لوٹ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر امام نے مقتدی کے تشہد پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دیا، بالفرض کسی کوئی پہنچاتا جو ہے نا کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت پر پہنچا تھا، تو امام نے کیا کر دیا؟ سلام پھیر دیا. تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ التحیات مکمل پڑھ لے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی ہاں یعنی یہ پہلا مسئلہ. درود شریف پہ ہاں ٹھیک ہے. یعنی وہ درود شریف پر تھا یا جو ہے نا آخری دعا پر تھا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ پر تھا. ٹھیک ہے جی. تو مقتدی کو کیا تو حکم ہے؟
मुक्तदी के सर लिए यहाँ पर एक फिर वो सवाल है, वो तशद है ना, यहाँ पर तशद का लिखा है ना, दुरूद हाँ शरीफ हाँ का तो जिक्र नहीं है। दुरूद शरीफ सुन्नत है, अगर हाँ वो अगर ये आदमी रह भी तशहुद जाए तो ताबे, तशहुद ताबे, ये दुरूद शरीफ ताबे है तशहुद की। ताबे है ना, लेकिन हाँ तशद जरूरी, तशद वाजिब है ना, दुरूद शरीफ तो सुन्नत है ना। वो तो सुन्नत जी है हाँ। ही, वो तो सुन्नत है ही, लेकिन बात ये कहने का मतलब ये है कि जो तशहुद है ना, सॉरी, जो दुरूद शरीफ जो है ना, ये तशहुद के ताबे है। जी, समझ में आई बात इस ताबे का वजह से। मुराद अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो फिर उसमें हरज तो नहीं है। हाँ नहीं, ये हरज तो नहीं है, वाकई सही बात है, मगर हरज भी नहीं है। सवाल ये है ना हाँ सर कि अगर मुक्तदी अपन तशद मुक्तदी अभी तक पूरा नहीं पढ़ा तशद, इमाम ने सलाम फेर दिया, तो अगर दुरूद भी पढ़ेगा, दुआ भी पढ़ेगा, तो काफी तो टाइम उसमें लगेगा फिर। हाँ, ये कहते हैं लिअन्नहु मिनल वाजिबात है, भाई पूरा क्यों करेगा, ये वाजिबात में से, यानी तशहुद जो है ना ये वाजिब है। तशद समझ में आई पूरा बात? करो जी, हाँ, समझ में आई बात, ये क्या है, ये वाजिब है। इसलिए पूरा सुम्मा करो। युसल्लिमु लिबकाए हुर्मत सलाते, फिर वो सलाम फेरेगा नमाज की हुर्मत की बका के लिए। व अमकनल जमु बिल इत्यान बिहिमा व इन बाकी सलात व दावत, ये यतरुकुहा, कहते हैं कि अगर दुरूद शरीफ रहता है और दुआ रहती है तो उसको छोड़ दे। वो युसल्लिमु अल इमाम, और वो इमाम के साथ सलाम फेर दे, यानी जो तशहुद है अब्दु रसूल तक ये पढ़ना जहाँ तक वाजिब है। समझ में आई बात? जी और अगर जो है ना वो रहता है, दुरूद शरीफ रहता है और या दुआ वगैरह रहती है, तो उसको छोड़ दे। व युसल्लिमु मअल इमाम, वो इमाम के साथ जो है ना नमाज सलाम फेर दे। तो इसकी दलील क्या है, कहते हैं इनकी दलील ये लिअन्ना तर्क सुन्नत दून तर्कल वाजिब, तर्किल वाजिब, क्योंकि ये सुन्नत का छोड़ना है, वाजिब का छोड़ना नहीं है। सही है। समझ में आ रही बात डॉक्टर साहब? आप समझ में वाजिब आ को गई? छोड़ने से नमाज नहीं होगी ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो कहते हैं अगर इमाम ने जो है मुक्तदी के तशहुद पढ़ने से पहले सलाम फेर दिया तो मुक्तदी उसको मुकम्मल करे। अच्छा जी, अब कहते हैं कि वलो रफा अल इमाम रासहु कबल तस्बीह तस्बीह मुक्तदी सलासन फिर रुकू अब सुजूद युताबिउहु। तो अब ये क्या बन जाएगी, तरकीब यूं बनेगी, लव रफा अल इमाम रासहु कबल तस्बीह इमाम तस्बीह मुक्तदी सलासन फिर रुकू अब सुजूद, ये बन गया शर्त। ठीक है जी, ये क्या बन गया, शर्त बन गया। तो अब मुझे कोई बताएगा कि ये सलासन जो है ना ये तरकीब में क्या है। मेरे ख्याल में नौशीन बहन तो बता देगी क्योंकि उसको तो पता है, जुल्फकार भाई भी बता देगा। ईसा गजाली साहब आप बताइए कि सलासन तरकीब में क्या वाक़ हो रहा है। जी नौशीन बहन आप बताइए। तमीज होगा हजरत, तो मफूल बनेगा, मफूल कौन सा? ये मफूल है बनेगा हजरत, है कहाँ पे लिखा हुआ? ये नजर आ रहा है, ओके नजर आ ओके, रहा हाँ सही है, ये है ना अदद ही, है? ये बन जाए अदद है ना ये सलासन, तो ये अपना बन जाएगा मफूल अदद ही बन, क्या बी बन जाएगा ये उस दिन तो हाँ दिमाग जी एक, जुल्फिकार साहब। ये सर तमीज बनेगा ना। नहीं 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 मफूल बनेगा, लेकिन मफूल अदद ही होता है क्या? ये उस दिन तो था ज़हन में, अभी क्यों निकल गया? हाँ ये बनेगा मफूल मुतलक बनेगा। क्या बनेगा? मुतलक बनेगा, सही है, हाँ, ठीक। एक होता है मफूल मुतलक ताकीदी, दूसरा मफूल मुतलक नौई, तीसरा मफूल मुतलक अददी। ये हजरत मफूल मफूल मुतलक अदद ही बनेगा ना, मफूल हाँ, मफूल मुतलक मुतलक अददी बनेगा। ये मेरे लेकिन ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि ये मफूल मुतलक बनेगा तो बनेगा किसका? मफूल मुतलक किसका बनेगा? हाँ नीचे चले जाएं आप, चले, मैं चला गया। तस्बीह का बनेगा ये, हाँ तस्बीह का। माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हाँ, तकबीर का तस्बीह का बनेगा, यूं बनेगी, इबारत यूं बनेगी, वलो रफ़अल इमामु रासहु क़ब्ल तस्बीहिल मुक़्तदी तस्बीहन सलासन। ठीक है ना जी, तस्बीहन सलासन फिर रुकूए अव सुजूदे।
تو اب اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ اگر جو ہے اگر کیا ہوگا کہ اگر امام نے مقتدی کے سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنے سے رکوع یا سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنے سے 3 بار تسبیح پڑھنے سے پہلے اگر امام نے اپنا سر اٹھا لیا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر امام نے مقتدی کے یعنی رکوع اور سجود میں مقتدی کی 3 بار تسبیح پڑھنے سے پہلے اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا یا پھر سجدہ سے سر اٹھا لیا تو کیا ہے کہ یتابعہ مقتدی اس کی تابع داری کرے گا. یعنی اگر کسی نے جیسے ہی سجدے میں رکوع میں گئے، مقتدی نے ابھی 1 مرتبہ پڑھا تھا سبحان ربی العظیم کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو اب مقتدی وہ وہاں پر معاملہ چھوڑ دے گا اور امام کی اتباع کرے گا. ٹھیک ہے جی. مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ اگر امام جو ہے نا کیا ہے کہ رکوع یا سجود میں مقتدی کے 3 بار تسبیح پوری کرنے سے پہلے اگر اس نے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر لازم یہ ہے کہ وہ ان کی تابع داری کرے. پورا نہیں کرے گا، چاہے اس نے ایک ہی تسبیح پڑھی ہے، ہاں وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا یا سر اٹھا لے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ہاں بالکل سمجھ میں آ گئی. آگے چلیں. مطلب یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل. جی بولیے. سر آپ نہیں نے میں یہاں یہی کہتا پر میں صلاتن سے پہلے تسبیحاً آپ نے معذوف پڑھا ہے نا، تسبیحاً. ہاں تو پھر تسبیحاً جب معذوف پڑھیں گے تو پھر صلاتن تمیز اس کی نہیں بنے گا، تسبیحاً مطلق بنے گا، مفعول مطلق. یہ صفت بنے گی اس کی. اچھا صفت بنے گی. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ تسبیح نہیں بنے گی. ہاں تمیز تو تب بنتی ہے نا کہ جب آگے اس کا ہم سلاسن کے بعد ہم کوئی تمیز ذکر کر دیں، وہ تمیز بنتی ہے. اچھا وہ عدد تو کبھی تمیز بنتا نہیں ہے. عدد نہیں بنے گا. صحیح ہوگا. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں میں یہی کہہ رہا تھا میرا پتہ امام صاحب اگر 3 دفعہ وہ اپنی تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور پھر مقتدی ایک ہی دفعہ پڑھ پایا ہے تو وہ امام کو فالو کرے گا. جس طرح امام صاحب اگر کھڑے ہو گئے تو وہ رکوع سے کھڑا ہو جائے گا مقتدی بھی ایک تسبیح کے بعد بھی. ہاں اچھا جی. ایک تسبیح نہ بھی پڑھے تو کم سے کم ایک تسبیح اسے جو ہے اتنا دیر ٹھہرنا ضروری ہے. کچھ بھی نہ پڑھے، رکوع میں چلا گیا، امام کھڑا ہو گیا، پھر بھی وہ کھڑا ہو جائے، بے شک نہیں پڑھا. ہاں کھڑا ہو جائے لیکن یہ کم سے کم ایک تسبیح کے برابر اسے ٹھہرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا فرض جو ہے ادا ہی نہیں ہوگا. جی بالکل جھک وہ گیا نا. رکعت نہیں ہوگی ایسے کہتے ہیں نا. ہاں جھک گیا. نہیں وہ رکعت کی بات نہیں، اس کا بات یہ ہے نا، اصل میں بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ فی صحیح ومنہم من قال یتمھا ثلاثا، بعد نے کہا کہ 3 مرتبہ پڑھے گا. لأن من اہل العلم من قال بعدم جواز الصلاۃ بتنقیصها عن الثلاث، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں ان کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ بھئی 3 تو بھئی تسبیح پوری پڑھے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ امام پر جو ہے نا کہ اس کی اقتداء لازم ہے. مقتدی تب ہوگا کہ جب امام کی اقتداء کرے گا. آگے چلیں جی. اچھا جی اب کہتے ہیں ولو زاد الامام سجدتن او قام بعد القعود الاخیر ساہیا لا يتبعه المؤتم. اب یہ بھی پوری ترکیب ہے، یہ بھی اس کی ترکیب پہلے جملے کی طرح ہے. اگر کسی کو پہلے جملے کی ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ بھی ترکیب اس کو سمجھ میں آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ لو زاد الامام سجدتن یہ معطوف علیہ بن جائے گا، او قام بعد القعود الاخیر ساہیا یہ بن جائے گا معطوف علیہ مل کر یہ بن جائے گا شرط. لا یتبع المؤتم یہ کیا بن جائے گا؟ یہ اس کی جزا بن جائے گی. تو اب معنی کیا بنے گا کہ اگر امام نے سجدہ کیا یا سجدہ زائد کیا
ٹھیک ہے نا، زیادہ سجدہ کیا، جی او کیا کیا، او قام بعد القعود، یا پھر آخری التحیات کے بعد، آخری التحیات کے بعد یعنی آخری قعدہ کے بعد، کھڑا ہو آخری گیا۔ قعدہ بیٹھا تھا، آخری قعدہ بیٹھا تھا کہ امام نے عبدہ رسول پڑھا، عبدہ رسول پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ ذوالفقار آپ مائک میوٹ کر دیں، پھر میں پوچھوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ ذرا سنو، مسئلہ کیا ہے کہ اگر امام نے سجدہ زائد کیا، یعنی 2 سجدوں سے جو ہے نا زائد سجدہ کیا، یعنی تیسرا سجدہ کیا، یا پھر اس نے کیا کیا کہ آخری التحیات جو آخری قعدہ ہے عبدہ رسول تک پڑھ کر وہ بھولے سے کھڑا ہو گیا، تو اب کیا ہوگا، لا یتبع المؤتم، تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا۔ عیسیٰ غزالی صاحب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی میں سن رہا ہوں۔ ہاں، تو ٹھیک اب ہے۔ یہ جہاں تک بات ہو گئی، کہتے ہیں وَإِن قَيَّدَهَا سَلَّمَ وَحْدَهُ، کہتے ہیں اور اگر اس نے مقید کر لیا اس کو، کیا مطلب مقید یہ کر لیا کہ بھائی وہ آخری قعدہ کے بعد اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد اس نے 1 رکعت کو ملا لیا، تو اب مقتدی کیا کرے گا، سلم وحدہ، وہ اکیلا سلام پھیر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں، یہ مسئلہ مقتدی سمجھ پہلے میں کچھ انتظار کرے گا نا حضرت ہاں پیش ہاں امام کا، کہ شاید وہ واپس لوٹ کے آ جائے۔ ہاں، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، ان قیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ مطلب یہ ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب ان قیدہ مقتدی کا، امام کا انتظار کرے گا ویسے ہاں ہاں، وہ دوسری رکعت ملاتا کچھ ہے کہ دیر نہیں کے لیے۔ ملاتا۔ جی صحیح۔ جی، وَإِن قَامَ الْإِمَامُ، کہتے ہیں اور اگر امام کھڑا ہو گیا قبل القعود الأخیر ساہیًا، کہ بھئی آخری، اب یہ دوسرا مسئلہ ہے، اگر امام کھڑا ہو گیا آخری قعدے سے پہلے بھول کر، ٹھیک ہے جی، انتظرہ المعموم، تو مقتدی اس کا انتظار کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ مقتدی کیا کرے گا، انتظار کرے گا۔ فَإِن سَلَّمَ المقتدی، اور اگر سلام پھیر دیا مقتدی نے قبل ان یقیدہ امامہ زائدۃ بسجدۃ، کہتے ہیں کہ بھئی اگر امام نے کیا، اگر مقتدی نے سلام پھیر دیا اس سے پہلے کہ امام دوسری رکعت کو زائد کر دے سجدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تو اس کا فرض فاسد ہو جائے گا، اس کا فرض کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے جی، فاسد فرض ہو جی۔ طاہر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام غلطی سے 4تھی رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں تو مقتدی اپنے تشہد میں ہی بیٹھا رہے گا، ہاں اور جیسے ہی اگر امام فرض کریں کہ 5ویں رکعت کے رکوع میں جاتا ہے یا سجدے کی طرف آتا ہے، تب جو مقتدی ہے وہ اپنا سلام پھیر دے، اور ہاں اگر امام رکوع میں نہیں جاتا اور مقتدی جلد بازی میں خود ہی سلام پھیر دیتا ہے تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فاسد ہو ہو جائے سکتا ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے پیش امام واپس لوٹ آئے اور واپس تشہد میں بیٹھ کے سجدہ سہو کر لے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی، اچھا جی، ٹھیک ہے۔ وَقُرِهَ سلام المقتدی بعد تشہد الامام قبل سلامہ، کہتے ہیں مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے مقتدی کا سلام پھیرنا، ٹھیک ہے جی، امام کے تشہد کے بعد اس کے سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی امام نے تشہد پڑھ لیا تھا، امام کا تشہد ہو گیا تھا لیکن مکمل ہو گیا تھا، یعنی یوں سمجھو یوم یقوم الحساب تک پہنچ گیا تھا، لیکن مقتدی نے اس سے پہلے سلام پھیر دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک آج آپ کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، امید ہے کہ آج آپ کو بات سمجھ میں